الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات بلند آواز سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین مکرم و حاضرین محتشم، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے کہ اہل بیت کے اصل محب سنی ہیں یا شیعہ۔ ویسے قبلہ نے موضوع لگا دیا، اس پر بولنے کی کوشش کروں گا۔ شیعوں کا تو کوئی حق ہی نہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہارے سے ہر قسم کی نجاست کو، رجس کو تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اور امام سید آلوسی علیہ رحمہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر بیان فرمائی کہ رجس سے مراد فسق، اسم، فجور، نفسانی خواہش، کبائر، صغائر، ہر قسم کی چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان ہر قسم کی چیزوں سے اللہ کے گھر والوں کو دور فرما دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے دور فرما کر پھر عطا کیا کیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اسی کے نقطے کے نظر علماء فرماتے ہیں کہ جتنا خوبیاں رب تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں امت کے لیے، وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کے گھرانے کو عطا فرما دی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض میں کرتا ہوں، یہ گلہ، یہ شکوہ ہمارے سنی علماء سے بھی ہے ہمیں، کہ جب بھی کسی ٹائٹل پر، کسی اشتہار پر اہل بیت کا نام لکھا ہوتا ہے یا کسی کو موضوع دیا جاتا ہے تو صرف اور صرف چار ہستیوں پر بولتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شان کو بیان کرتے ہیں جو برحق ہے، حضرت امام حسن کی شان کو بلند کرتے ہیں جو برحق ہے، حضرت مولا کل، مولا کائنات کی شان کو بیان کیا جاتا ہے جو برحق ہے، حضرت خاتون جنت پاک کی شان کو بیان کیا جاتا ہے جو برحق ہے۔ حالانکہ اہل بیت سے مراد کچھ اور بھی ہیں جو قرآن کا موضوع بھی ہیں، قرآن کا مقصود بھی ہیں۔ اسی آیت کے تحت سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آیہ کریمہ کو نازل فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو آپ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ اسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس سب سے بڑے مفسر قرآن نے ارشاد فرمایا کہ نازلت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خاصا ازواج النبی، نساء النبی۔ یہ خاص طور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے حضور کی ازواج کے لیے، حضور کی بیویوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی بیویوں کو ہر قسم کی غلاظت سے دور رکھا ہے۔ تو یہ علماء سے ہمیں اعتراض ہے کہ جب اہل بیت کا ٹاپک دیا جائے تو سارے بولتے ہیں حسن و حسین پر، علی و فاطمہ پر بولنا چاہیے، لیکن ان کو اہل بیت قرار دیا ہے مصطفیٰ نے،
اہل بیت جن کو قرآن نے قرار دیا ہے وہ تمہاری اور میری ماں عائشہ ہے، وہ تمہاری اور میری ماں حفصہ ہے، وہ تمہاری اور میری ماں ام سلمہ ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کی پاک دامنی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بلند کیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، ہر قسم کی نجاست سے میں خدا نے تمہیں دور کر دیا ہے۔ اب بات کیونکہ موضوع ہے کہ شیعہ سچے محب ہیں اہل بیت کے یا سنی، اب کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ازواج النبی کا تذکرہ ان کے ہاں خیر کا ہوتا ہو؟ جب بھی وہ بکتے ہیں تو حضور کی عصمت پر بھونکتے ہیں، حضور کی بیویوں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اتنا تک آیا ہے کہ ان کم بختوں کی کتابوں میں اتنا تک ان کے غلیظ عقیدے ہیں کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اپنا علی کو نفی کر کے ابو بکر و عمر اور عثمان اور اماں عائشہ پاک یہ بغیرت جتیوں کے نیچے نام لکھ کر پھر جتیاں پہنتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے اہل بیت کے محب آ گئے؟ اگر امام علی مقام سے پوچھا جائے، امام حسن سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑے محب کون ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں حضور کے بعد اگر سب سے زیادہ ہمیں محبت ملی ہے تو حضور کے اصحاب سے محبت ملی ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ملی ہے، مولا حسین سے محبت ملی ہے، حضرت عمر فاروق سے محبت ملی ہے۔ اور ایک درد اور بھی ہے، ہم سنیوں کے اندر بھی ہے، ان کے اندر تو سارے درد ہی درد ہیں۔ جب اہل بیت کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اہل بیت کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہم جب بیان کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم جب بیان کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں۔ جب شان اہل بیت وہ جھوٹے بیان کرتے ہیں تو ان کی شان اپنی گھڑی ہوئی ہے، جب تک وہ اصحاب پر لعن نہ کریں، اصحاب پر طعن نہ کریں، ان کی شان اہل بیت بیان نہیں ہوتی۔ جب تک حضور کی بیویوں پر، ہماری ماؤں پر وہ طرح طرح کے بہتان نہ باندھیں تو ان بدبختوں کی شان اہل بیت بیان نہیں ہوتی۔ تو سامعین مکرم، قرآن بھی یہی کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی یہی کہتا ہے، اگر اہل بیت کے سچے دعوے دار ہیں، سچے محب ہیں، تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ٹائم بھی بالکل ہونے والا ہے کیونکہ میں خود بھی ٹائم کی پاسداری کروں گا۔ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین نے جب کرب و بلا کی سرزمین پر یزیدیوں کے لشکر کو آخری خطبہ دیا تھا، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، جو بڑی تاریخ کی کتب ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام علی مقام کو بلانے والے یہی بدبخت تھے، پھر دھوکہ کرنے والے یہی بدبخت تھے، امام علی مقام کو قتل کرنے والے یہی بدبخت تھے۔ اسی وقت امام تو جانتے تھے، غیب دان نبی کے نواسے تھے، ان کو پتہ تھا یہی دھوکہ کرنے والے ہیں، پھر کل ہمارے نام کی ڈپٹیاں اور ہمارے نام کی سبیلیں، ہمارے نام کی جماعتیں یہی بنائیں گے۔ امام علی مقام نے آخری خطبہ جب کرب و بلا کی سرزمین پر دیا اور اس وقت یزید کے لشکر کو متوجہ کیا اور جھنجھوڑا اور ارشاد فرمایا کہ اے یزیدیو، تمہیں نہیں پتہ ہماری شان کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارے مراتب کیا ہیں۔ قال جدی لی ولی اخی، میرے نانا جان نے میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ حضرت نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے لیے اور میرے بڑے بھائی حسن کے لیے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں۔ تو صرف اور صرف شان اہل بیت کو بیان کرنا ہمارا کام ہے، ان کے مقام بہت بلند ہیں۔ آخری بات کہ جب بھی شان اہل بیت کا لفظ آتا ہے تو یہ حسن و حسین، عمر، اپنا علی و فاطمہ، ان کا درجہ بعد میں ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلا درجہ جو قرآن پاک میں ہے کہ اہل البیت، امام جلال الدین نے لکھا اے نساء النبی، سب سے پہلے اہل بیت شمار حضور کی بیویوں کو کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔